ہماری سوسائٹی میں یہ جو پارٹیز ہیں یہ کافی بڑھتی جا رہی ہیں. ہیلوئن کے نام سے ایک پارٹی وہاں پہ رکھی گئی, تو یہ کون سا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں پر جو اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں. اب جو رات یہ واقعہ ہوا وہاں پہ پولیس کی بھاری نفری جب گئی کہ وہ جو ایک ٹک ٹاکر جو ماڈل ہے وہ اس نے جو پروموٹ کیا اور باقی جو لڑکیاں اور لڑکے وہ مسلمان فیملیوں کے ہیں, ان کو ذرا شرم نہیں آ رہی تھی جو کاسٹیوم انہوں نے پہنے ہوئے تھے. تو وہاں پہ کئی بچیوں نے اور کئی بچوں نے یہ کہا کہ ہماری گاڑیوں میں پڑے ہیں جو اصل لباس ہے. جو ہماری یونیورسٹیز ہیں یا جو ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. آج جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں وہ یہ برملا کہنا شروع کر دیتا ہے میرے پاس اتنے پیسے ہیں تو میں اپنے بچوں کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ ایسی پارٹیوں میں جائے. پہلے یہ رواج تھا کہ جو محلے دار ہوتے تھے وہ بچوں کو وہ بھی سمجھاتے تھے. آج ہر بچہ سمجھدار ہو گیا. تمام جو شہری ہیں جو ذمہ دار ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی پارٹی ہو اس کے بارے میں فورسز کو بر وقت اطلاع کریں تاکہ ان کے خلاف کارروائی ہو. السلام علیکم, آئی ایم یور ہوسٹ مناہل جاوید اینڈ یو آر واچنگ ایک پوڈ کاسٹ. ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بہت ہی ایک اہم ٹاپک پر بات کر رہے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی ہیلووین گزرا اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں بھی کافی پارٹیز ارینج کی گئیں. وہاں پہ ہمارے سیلیبریٹیز بھی موجود تھے اور جو ٹک ٹاکرز تھے وہ بھی موجود تھے. پاکستان کی ایک مشہور ٹک ٹاکر جن کا نام ہے سزین خان, انہوں نے گلبرگ کے ایریے میں ایک پارٹی ارینج کی جہاں پہ 51 افراد موجود تھے. پولیس نے وہاں پہ ریڈ کی اور جتنے بھی لڑکے اور لڑکیاں تھیں ان کو حراست میں لے لیا گیا. اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں شراز نثار صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شراز صاحب, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ جو پارٹیز ہیں یہ کافی بڑھتی جا رہی ہیں اور پھر ہیلووین ایک ایسا اس کو ہم ایک کلچر یا جو بھی ہے مغربی, مطلب ہمارا یہ کلچر نہیں ہے اس طرح سے, تو کیا اس کے پیچھے سارا سینیریو ہے, کیوں یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں؟ کیا جو ہماری یونیورسٹیز ہیں یا جو ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں بچوں کو؟ تو اس کے حوالے سے ہمارے مناہل بہت شکریہ, بڑا اچھا ٹاپک ہے. آپ خود بھی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ ایک آپ نے وہ محاورہ سنا ہوگا پنجابی کا کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. بالکل ایسے ہے. تو وی آر مسلم تو وی شوڈ بی پریکٹیکل فرسٹ آف آل. ایگزیکٹلی. تو ہمیں قرآن حدیث اور سنت کو فالو کرنا ہے. بالکل. تو یہ رات گئے بھی جو ایک گلبرگ میں پارٹی جس کا آپ نے ذکر کیا سزین, وہ ماڈل بھی ہے. جی بالکل. وہ اونلی ٹک ٹاکر نہیں ہے. یس. تو اس کے اوپر بھی مقدمہ درج ہوا. 51 لڑکے اور لڑکیاں جی ہیلوئن کے نام سے ایک پارٹی وہاں پہ رکھی گئی جی. اور وہاں پہ اور بھی بہت کچھ تھا. جس طرح پولیس نے ایف آئی آر میں لکھا کہ وہاں سے بہت سی چیزیں منشیات بھی ملی. تو یہ کون سا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں پر جو اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں؟ بالکل. تو جس طرح ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران نے انیشیٹو لیا جب ان کو پتا چلا کہ اس طرح کی پارٹی ہو رہی ہے تو پھر وہاں پہ ریڈ کیا گیا. صحیح. ان تمام افراد کو گرفتار کیا گیا, مقدمہ درج کیا گیا. اور اس میں سب سے جو اہم بات ہے کہ بہت بہت بااثر شخصیات وہ جو لڑکیاں پکڑی گئی ہیں اور جو لڑکے پکڑے گئے ہیں ان کے سفارشی تھے. لیکن رات کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان تمام کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا. اچھا. اب اگر ہم چند ویک پیچھے جائیں تو اسی طرح کا ایک پارٹی تھی جو نصیر آباد گلبرگ کے علاقے میں وہاں پر جو ہے وہ LGBTQ پروموٹ کیا جا رہا تھا. اب دیکھیں کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم یہ کیا کر رہے ہیں, ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں, ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں. تو دیکھیں اٹس اوور ڈیوٹی. بالکل. یہ ہمارا فرض ہے, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. بالکل. کہ ہم لوگوں کو بتائیں. اور جس طرح یہ بات کی جا رہی ہے کہ مغرب کو فالو کیا جا رہا ہے, بالکل, تو مغرب میں بہت اچھے کام بھی ہو رہے ہیں, ان کو بھی فالو کریں. ایگزیکٹلی. وہاں پہ انسانیت کے لیے بہت بڑا کام ہو رہا ہے. بالکل. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بینگ اے مسلم ہم کو فالو نہیں کرنی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ جو لوگوں کو نہیں پتا, ہم ان کے لیے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج سے 3 سے 4 روایات ہیں کہ 2500 سال پہلے بھی کہا جاتا ہے, 3000 سال پہلے بھی کہا جاتا ہے, لیکن جو زیادہ مستند ہے کہ 2000 سال پہلے مغرب میں یہ آئرلینڈ جو تھا وہاں پر ایک قبیلہ تھا, کالٹک قبیلہ تھا. اور ان کے جو لوگ تھے وہ ان کو یہ وہم تھا کہ جو 31 اکتوبر ہے اس رات کو 1 نومبر اور 31 اکتوبر کی رات کو ایک ایسا دروازہ کھلتا ہے. جو ان کی سوچ تھی کہ جو روحیں ہوتی ہیں جو دنیا سے جا چکی ہیں افراد,
وہ زمین پہ اترتے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے وہ آگ جلاتے تھے، چونکہ ان کو یہ بھی خیال تھا کہ جو بھوت ہیں وہ آگ سے ڈرتے ہیں. بالکل. پھر اس طرح کے کاسٹیوم پہنے جاتے تھے کہ ہم اگر اس طرح کی حرکت کریں گے تو وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. بالکل. تو یہ ایک جو کوالیفائڈ لوگ ہیں، ان میں بھی جو کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ اس کو نہیں مانتے. ہم مسلمان تو بات کی بات ہے، لیکن ان میں بھی جو کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ توہم پرستی ہے. بالکل. تو اس چیز کو اگر ہم لے کر چلیں گے، اب دیکھیں 31 اکتوبر کو امریکہ میں بھی ہالووین جو ہے وہ منایا گیا. بالکل. اور بھی کئی مغربی جو ممالک ہیں وہاں پہ منایا گیا. بالکل ایسے وہ آج منا رہے ہیں، لیکن اب اس کو اور بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے. جس طرح ہم نے بات کی کہ یونیورسٹی، دیکھیں یہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر جوان گھوڑا اور جوان اولاد وہ جب اپنی مرضی سے چلتے ہیں تو ان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، بالکل ہماری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. جو ہمارا آئین ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، بالکل اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو آئین ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو صدر ہے وہ مسلمان ہوگا، وزیر اعظم مسلمان ہوگا، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. بالکل. تو ہمیں ان پہ پریکٹیکل عمل بھی کرنا چاہیے. میں دوبارہ اپریشیٹ کروں گا ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران کو. جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ نصیر آباد کے علاقے میں اس طرح کا ایک ایل جی بی ٹی کیو کو پروموٹ کیا جا رہا تھا، تو ان کی ضمانتیں ہوئی دوسرے دن. متعلقہ جو میجسٹریٹ تھا اس نے ضمانت لے لی، لیکن ڈی اے جی فیصل کامران نے برملا کہا اور اعلانیہ کہا کہ میں ضمانت کینسل کرانے بھی جاؤں گا، اور جو سرپرستی کر رہے ہیں اس طرح کی تو ان کو بھی کٹہرے میں لائیں گے. اور بالکل میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ برملا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی صحافی جو اغلام بازی کو پروموٹ کرنے کی سرپرستی کرے، جو ایل جی بی ٹی کیو کا سربراہ بننے کی کوشش کرے، تو اس کے خلاف بھی مقدمہ درج ہونا چاہیے. بالکل. اگر کوئی اور بھی پیشے سے ہو تو اس کو بھی گرفتار ہونا چاہیے. بالکل ایسے. اب رات گئے جو لوگ تھے ان میں وہ جو ماڈل ہے تو وہ اس کے بھی نامزد مقدمہ درج ہوا ہے. تو اس سے قبل بھی اس طرح کی ڈانس پارٹیاں رکھی جاتی ہیں، اور بہت سے جرائم ان پارٹیوں کی وجہ سے وہ سامنے آ رہے ہیں، سرزد ہو رہے ہیں. شراز صاحب ٹھیک ہے اگر آپ ارینج کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں ڈرگس بھی تھے، شراب بھی تھی، یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں یہ ساری ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے. بالکل. تو جب ہم مغرب زدہ ہو جائیں گے مکمل طور پر تو پھر ہم سفر بھی اسی لیے کر رہے ہیں. بالکل. That's why we are suffering. کہ ہمیں قرآن کا فالوور ہونا چاہیے. اب دیکھو نا کہ جو قرآن کریم میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آپ برائی کو سختی سے روکیں. بالکل. اور اگر آپ کمزور ہیں تو پھر زبان سے روکیں. بالکل. یا پھر اپنے دل میں برا کہیں. لیکن یہ انتہائی نچلے درجے کا یہ کوشش ہے کہ جب آپ دل میں کہیں. ہمیں اٹس آور ڈیوٹی کہ ہم ایک دوسرے کو بتائیں کہ بھائی یہ ہمارا کلچر نہیں ہونا چاہیے. بالکل. جس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. اور خاص کر جو نوجوان نسل ہے ان کو یہ دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں، جو پروفیسرز ہیں، وہ کالج، یونیورسٹی، اسکول لیول پہ جو ہے وہ بچوں کو یہ تربیت دیں کہ ہم کون ہیں. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پری نرسری میں یہ سب سے پہلے جو اسلامیات کا ہوتا تھا اس میں یہ پوچھا جاتا تھا ہم کون ہیں. بالکل. تو وہ بچے بڑے شوق سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. تو مسلمانیت کا بتانا چاہیے. جس طرح مناہل شاعر مشرق نے یہ کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مومن نہیں تو کچھ بھی نہیں. بالکل ایسے. اور اس سے بھی بڑی ایک ایسی میں مثال دوں گا آپ کو کہ جو پوری کائنات میں اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی، کہ صورت منافقون کا ذکر ہے قرآن کریم میں. تو صورت منافقون اس وقت آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے کچھ لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے. تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے حبیب، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے بچا کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اندر سے منافق ہیں. تو ثابت کیا ہوا کہ وی شوڈ بی پریکٹیکل فرسٹ آف آل. اسی طرح اگر صورت نوح کی تفسیر پڑھی جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے آخری وقت تک حضرت نوح علیہ السلام پروردگار سے دعا کرتے رہے کہ میرے بیٹے، میری بیوی، میرے بیٹے. تو ایک وقت میں جو تفسیر کو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا لہجہ تبدیل ہوا کہ اے نوح، یہ وہ وارننگ تھی کہ اب نہ کہنا. تو اگر حضرت نوح کے بیٹے خود تھوڑا سا چلے ہوتے سیدھے راستے پہ، ان کی بیوی چلی ہوتی
تو پھر حضرت نوح کی دعا کو شامل کر کے ان کو معاف کر دیا جاتا. تو ثابت یہ ہوا کہ اگر باپ حضرت نوح علیہ السلام بھی ہوں تو اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتے اگر وہ پریکٹیکل نہیں ہے. لیکن انہوں نے 900 سال تبلیغ بھی کی. بالکل. تو یہ بڑی واضح اور کلیئر بات ہے کہ ہمیں سب کو انڈیویجول جواب دینے. بالکل. اور انڈیویجول ہمیں پریکٹیکل ہونا پڑے گا. بالکل. اور یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے قرآن کریم کے مطابق کہ ہم ایک دوسرے کو بتائیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. اب جو ہم اس طرح کے کلچر پروموٹ کر رہے ہیں, بالکل, ان کی جو سرپرستی کر رہے ہیں, ان کو بالکل کنڈیم کرنا چاہیے, ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہونے چاہیے. بالکل ایسے. میں ڈی اے جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا ان سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ جو رات گئے گلبرگ میں مقدمہ درج ہوا ہے اس کو باقاعدہ پراپر انویسٹیگیٹ کیا جائے. بالکل. کہ اس طرح کی جو پارٹیاں ہیں وہ کون ارینج کر رہا ہے, اس کی جو سرپرستی کر رہا ہے اس کو بھی لایا جائے, اس کو نامزد کر کے اس کو بھی گرفتار کیا جائے. اور شراز صاحب دیکھیں یہ جو کر بھی رہے ہیں ارینج, ان کے اپنے انسٹا اور جو فیس بک اکاؤنٹس ہیں, اتنے ان کے فالوورز ہیں, ان کو چاہیے کہ لوگوں کو ایسی انفارمیشن پرووائڈ کریں کہ جس سے ان کو ایک اچھا ایک میسج ملے. لیکن اگر یہی لوگ یہ حرکتیں کریں گے تو پھر جو ہماری ینگ جنریشن ان کو ہم کیا ایک لیسن دیں گے. جو ہجوم ہوتا ہے نا, ہجوم, mob has many head but no brain. تو جس طرح شیکسپیئر سے کسی نے پوچھا تھا کہ زندگی کا نچوڑ بتائیں تو اس نے یہ کہا تھا کہ ہجوم میں جو ذہین بھی ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں تو سوسائٹی موڈز بیک. بالکل ایسے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا, انڈیویجولی دیکھنا پڑے گا, آپ کو, مجھے, ناظرین کو. ہم پہلے یہ رواج تھا کہ جو محلے دار ہوتے تھے وہ بچوں کو وہ بھی سمجھاتے تھے. آج ہر بچہ سمجھدار ہو گیا, لیکن ہمیں اپنی جو ٹریڈیشنز ہیں ان کو برقرار رکھنا چاہیے. اور اس طرح کے جو کلچر ہیں ان کو پروموٹ ہونے سے باز رکھنا چاہیے اور پولیس افسران کا ساتھ دینا چاہیے. تمام جو شہری ہیں, جو ذمہ دار ہیں, ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی پارٹی ہو, اس طرح کا کوئی بھی جرائم پیشہ ہو تو اس کے بارے میں فورسز کو بر وقت اطلاع کریں تاکہ ان کے خلاف کارروائی ہو اور ہم سیدھے راستے پہ رہیں. تو شراز صاحب یہاں پہ جو ہماری فیملیز ہیں, ان بچوں کے جو والدین ہیں, ان کا کتنا اس پہ وہ ہے, ان کو کیا. مناہل بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں کہ ہمیں دنیا کے کسی خطے میں بھی چلے جائیں, مسلمان جو ہیں, تو ان کو اپنا رنگ نہیں چھوڑنا چاہیے. جو قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے وہ فلاسفی آف لائف ہے, تو اس میں سارا کچھ بتا دیا گیا ہے. تو جب ہم اس کے مطابق نہیں رہیں گے تو پھر ہم ڈی ٹریک بھی ہوں گے اور برباد بھی ہوں گے, اور ہم غلط راستے پہ جائیں گے. تو عقل صرف سیدھے راستے پہ پروان چڑھتی ہے, باقی چلاکیاں جو ہے وہ سارے سیکھ جاتے ہیں. تو یہ جو ہیلوئن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, ہم نے آغاز میں یہ کہا کہ ہم بتائیں گے ناظرین کو یہ کیا ہے. تو 2-2.5 ہزار سال پہلے آئرلینڈ میں یہ ایک قوم تھی, ایک قبیلہ تھا, سیلٹک جس کو کہا جاتا تھا. تو یہ انہوں نے اس بات کو پروموٹ کیا کہ 31 اکتوبر کی رات کو جو ہے وہ ہم یہ ایسے کریں گے, اور اس کو اتنا ماڈرن کرتے گئے کہ آج جو ہے وہ بہت سے ممالک میں وہ منایا جاتا ہے دن. لیکن یہاں پہ ایک ناظرین کے لیے ایک بات جو ہم کلیئر کر دیں گے کہ عیسائیت میں جو چیز پروموٹ کی جا رہی ہے وہ اور چیز ہے. بالکل, وہ ہیلوئن نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے جو لوگ ایسے تھے جو بہت ہی عبادت گزار تھے, وہ ان کے لیے عبادات کرتے ہیں. 1 نومبر کو وہ مناتے ہیں. اب یہ جو قبیلہ تھا, سیلٹک قبیلہ جو ہے, اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ عیسائیت کی طرف آئے. لیکن یہ جو منایا جا رہا ہے یہ ہیلووین جو ہے, تو یہ بالکل غلط انداز ہے, یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. تو ہم ان کو نہیں کہتے, لیکن جو مسلمان ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کا پرچار شروع کیا تو ان کے ساتھ گنتی کے 4 لوگ تھے. تو انہوں نے اپنے کردار سے, اپنی سیرت سے, اپنے افکار سے آج پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے, تو وہ ہستی ہیں جن کی قسم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کھا رہا ہے, اور ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. تو ہم ان کے فالوور بنے. یہ والدین کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیں. بالکل, آج جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں وہ یہ برملا کہنا شروع کر دیتا ہے کہ جی میرے پاس اتنے پیسے ہیں تو میں اپنے بچوں کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ ایسی پارٹیوں میں جائے. سٹینڈرڈز ہائی ہو جاتے ہیں نا. یس, تو یہ جو سٹینڈرڈ یہ بنا رہے ہیں, یہ جو اس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں. یہ قرآن اور سنت کے مطابق تو نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. تو ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ وی آر نیولی مسلم.
वी शुड बी प्रैक्टिकल फर्स्ट ऑफ ऑल. एग्जैक्टली. तो माँ बाप, टीचर वो रोल अदा कर सकते हैं. ये फ्रंट लाइन सोल्जर हैं. बिल्कुल. फोर्सेस को ये चाहिए कि इस तरह की जो पार्टी हैं, चाहे किसी आला अफसर का बेटा हो या बेटी हो, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, ताकि सोसाइटी में एक ऐसा मैसेज जाए कि हमने मगरिब ज़दा नहीं होना. बिल्कुल. मगरिब में जो अच्छे काम है वो उनको फॉलो कर लेना चाहिए. बिल्कुल ऐसे है. देखिए, इंसानियत, एक इंग्लिश का एक वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट. तो वी शुड बी फिलैंथ्रोपिस्ट. इंसानियत के लिए काम अगर कोई भी दुनिया का मजहब से ताल्लुक रखने वाला कर रहा है, वो करना चाहिए. लेकिन जो इस तरह की बातें हैं जो हमारे इस्लाम के अगेंस्ट हैं, जो हमारी तालीमात हैं, उनके आड़े आएंगी, तो हमें ना सिर्फ उनको रोकना है, खुद भी रुक रहे हैं, और जो ऐसा सरपरस्ती करेगा उसकी हम मजम्मत करें. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शराज साहब. शराज साहब, अगर अवाम को फिर क्या करना चाहिए? नज़रअंदाज करना चाहिए या फिर स्टैंड लेना चाहिए? अगर स्टैंड लेना चाहिए तो फिर किस तरह लेना चाहिए? काउंसलिंग करें, या जैसे हमारा आजकल डिजिटल का दौर है, या उस पर हम कुछ इस तरह की वीडियोस डालें कि बच्चों को हम एक लेसन दे सकें? सो किस तरह से हमें इसको? मनाहिल, बड़ा ही अच्छा सवाल किया आपने, बड़ा कंसर्न क्वेश्चन है. मैं अपने अक्सर पॉडकास्ट में ये मिसाल जरूर देता हूँ कि हिटलर ने दूसरी जंग अजीम में जब ये देखा कि मेरी पूरी कौम जो है वो डर गई है, सो गई है, तो उसके पास सिर्फ रेडियो था. रेडियो का मीडियम उसने इस्तेमाल किया और कुछ अपने फौजियों की ड्यूटी लगाई. उन्होंने रेडियो के जरिए ऐसी कैंपेन की पॉजिटिव, जिस तरह आप एमफिल की स्टूडेंट, आपको पता होगा ग्रे, व्हाइट एंड ब्लैक प्रोपेगेंडा. तो प्रोपेगेंडा का जो वर्ड है उसका सिर्फ नेगेटिविटी नहीं है, उसमें एक पॉजिटिव प्रोपेगेंडा भी होता है जो उसने किया, रेडियो के जरिए अपनी कौम को जगाया. तो हमारे पास तो इतना बड़ा अब सोशल मीडिया का दौर है. अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग इस पे बात करें, वो सिर्फ वो करें जो जर्नलिज्म क्या है, वो जर्नलिज्म है क्या. हमें रिसर्च बेस्ड और सोल्यूशन बेस्ड जर्नलिज्म करनी चाहिए कि सोसाइटी को हमारे इस पॉडकास्ट से क्या फायदा होगा, हमें ये सोचना है. तो ये सोल्यूशन बेस्ड जर्नलिज्म है कि हम सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बताएं कि वी आर मुस्लिम. तो हमने ये हेलोवीन जो है उसको फॉलो नहीं करना. बिल्कुल ऐसा. हमने इस तरह के कॉस्ट्यूम नहीं पहनने. अब जो रात ये वाकया हुआ, वहां पे पुलिस की भारी नफरी जब गई, तो मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि वो जो एक टिकटॉकर जो मॉडल है, वो उसने जो प्रमोट किया, और बाकी जो लड़कियां और लड़के वो मुसलमान फैमिलियों के हैं, उनको जरा शर्म नहीं आ रही थी जो कॉस्ट्यूम उन्होंने पहने हुए थे. तो फिर पुलिस अफसरान ने उनपे ये मेहरबानी भी की कि उनको कहा कि अपने असल लिबास में आए, तो फिर आपको थाने लेकर जाएंगे. तो वहां पे कई बच्चियों ने और कई बच्चों ने ये कहा कि हमारी गाड़ियों में पड़े हैं जो असल लिबास है, वो पुलिस वाले लेकर आए, फिर उन्होंने पहने. और वो जो 2 नंबर थी, वो हेलोवीन, उसको प्रमोट करने की नाकाम कोशिश की जा रही थी. फिर वो थाने आए, तो फिर जो उनके आबाओ अजदाद के सरपरस्त हैं, जो हमायती याफ्ते हैं, वो ना सिर्फ थाने में पहुंचे, बहुत से फोन भी करवाए गए. लेकिन ये तीसरी बार मैं कहने लगा हूं डीएजी ऑपरेशन का नाम लेकर, फैसल कामरान, आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने इनिशिएटिव लिया कि चाहे किसी एमएनए का फोन आया है, चाहे किसी एमपीए का आया है, या किसी आला पुलिस अफसर ने सिफारिश की है, अगर इनमें से एक बंदा भी किसी ने छोड़ा तो मैं उस पुलिस एहलकार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करूंगा. तो 51 वहां से पकड़े गए, जिसमें 28 लड़की हैं, तो सब पे मुकदमा दर्ज किया है, और उनसे जो चीजें बरामद हुई हैं वो माल मसरूका के तौर पर कब्जा में ली गई. और ये जो इनके पास माल, ये सारी चीजें होती हैं, जैसे ड्रग्स हो गए, तो ये इनको देता कौन है? देखिए मनाहिल, ये तो अब बड़ी आसानी से मिल जाती है. एंटी नार्कोटिक्स फोर्स एक नया विंग बनाया वजीर आला पंजाब ने, तो वो भी ऑपरेशनल हो गया है. अभी परसों हमने खबर दी है कि 90 किलो मंशियात पकड़ी गई, जो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ऑपरेशन कर रही है. लाहौर एयरपोर्ट से कई किलो आइस बरामद हुई जो बैरून मुल्क जाने लगी थी. तो हमारे इदारे भी जाग रहे हैं. तो इस तरह की चीजें जो बहुत से लोग प्रमोट कर रहे हैं, मंशियात फरोश, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए. और बार बार कहने का मकसद भी यही है कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है. बिल्कुल ऐसे है. और मनाहिल, दुनिया की कोई भी फोर्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके शहरी उसका साथ ना दे. बिल्कुल ऐसे है. तो ये हमारी जिम्मेदारी है. जो लॉ को समझते हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, हम बार बार क्यों कहते हैं, उनको पता होगा
کہ CRPC کیا ہے. جی بالکل. CRPC میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر شیراز نثار یا اگر مناہل کسی جرائم پیشہ کو پکڑ کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر کے حوالے کرتی ہے یا میں کروں تو وہ اس کو ری اریسٹ کرے گا. تو what does it mean کہ وہ پہلے اریسٹ ہو چکا ہے. اگر کوئی عام شہری قانون کے مطابق کسی جرائم پیشہ کو پکڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے قانون کے مطابق قانون کی زبان میں کہ وہ اریسٹ ہے. اور اسٹیشن ہاؤس آفیسر جسے SHO کہا جاتا ہے وہ اسے ری اریسٹ کرے گا. تو اس بات کو پروموٹ کس نے کرنا ہے؟ پولیس افسران نے, آپ نے, میں نے, کہ وی آر ایکول ان دا سائٹ آف لا اینڈ ان دا سائٹ آف گاڈ. تو ہمیں اپنے راستے پہ رہنا چاہیے. بالکل ایسے ہے. جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے واقعہ میں یہ فرمایا کہ عاقل وہ ہوتا ہے جو صرف سیدھے راستے پہ رہے. بالکل. تو ہمارے پاس فلاسفی آف لائف قرآن کریم موجود ہے. بالکل. تو جو مسلمان بھی کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا ورنہ صورت منافقون نہ آتی جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے. تو جو کوئی ایسا شخص کسی بھی طبقے سے ہو, میں صحافی بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کام کر رہے ہیں, اگر کوئی صحافی LGBTQ کو پروموٹ کرے, ہیلووین کو پروموٹ کرے تو اس کے خلاف سب سے پہلے مقدمہ درج ہونا چاہیے. جو بھی سرپرستی کریں ان کو گرفتار ہونا چاہیے. جی شیراز صاحب, سو ایٹ دا اینڈ آپ کیا ایک میسج کنوے کرنا چاہیں گے جو ہماری سوسائٹی ہے یا جو ہماری ینگ جنریشن ہے, آپ کیا ان کو میسج دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں کو ٹیکل کریں اگر وہ دیکھ رہے ہیں, اور کس طرح سے ہم جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کو ایک اچھا میسج دیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ سو اس کے بارے میں ذرا آپ بتائیں. دیکھیں مناہل, پوری دنیا میں جو ینگ جنریشن ہوتی ہے اس کو فیوچر سمجھا جاتا ہے اس ملک کا, کہ انہوں نے آگے بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ والدین کی ذمہ داری ہے, اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پہ وہ انگلش لٹریچر بھی پڑھا رہے ہیں تو وہاں پہ قرآن کو بھی پروموٹ کریں. بالکل. دینی تعلیم سے دور نہ رہیں. بالکل ایسے ہے. یہ دینی تعلیم ہی ہے جو ہمیں کامیاب کرے گی. شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے دنیا کی 9 یونیورسٹیز سے ڈگری حاصل کی. تو جو ان کے بیٹے ہیں جاوید اقبال, انہوں نے اپنے جاوید نامے میں لکھا ہے کہ جب شاعر مشرق کا آخری وقت تھا تو اس وقت جاوید اقبال انگلینڈ میں تھے. تو انہوں نے برطانیہ میں فون کر کے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا میں دنیا کی 9 یونیورسٹیز سے پڑھا ہوں, بیرسٹر رہے, لیکچرار رہے, بہت کام کیا انہوں نے, اپنی قوم کو جگایا اپنی شاعری کے ذریعے. لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو جو آخری تاکید کی, نصیحت کی, وہ یہ تھی کہ دنیا پوری کا علم قرآن کریم میں موجود ہے, تو آپ واپس آ جاؤ, فوری آؤ, اور قرآن سے سب کچھ ملے گا. بالکل ایسے ہے. تو شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال اپنے آخری ایام میں جب قرآن کریم پڑھا کرتے تھے تو قرآن کے جو صفحے ہیں سارے وہ گیلے ہو جایا کرتے تھے ان کے آنسوں کے ساتھ. تو قرآن کی تفسیر کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے, ایک دوسرے کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے. تو ہمیں تو یہ دیکھیں, پہلے بندہ پریکٹس کرتا ہے, تیاری کرتا ہے, پھر امتحان ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو ہمیں تو قرآن کریم پہلے دے دیا گیا ہے, تو ہمیں پوچھا بعد میں جائے گا. تو بے شمار جگہ پہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ غور کرنے والے کے لیے ہدایت ہے. تو اٹس یور ڈیوٹی, اٹس مائی ڈیوٹی, اٹس آور سوسائٹی ڈیوٹی ٹو ہیلپ ون انادر, اینڈ دس از اے گریٹ میسج کہ ہم ایک دوسرے کو بتائیں کہ ہم کون ہیں. وہ پری نرسری والا سوال جو ہے وہ اس کو بڑھاپے میں بھی دہراتے رہیں کہ ہم کون ہیں. ہم ایک دوسرے سے پوچھیں, اگر آپ کو کوئی غلط کرتا ہوا نظر آئے تو اس کو بچپن کی وہ پوئمیں یاد کروائیں. بالکل ایسے کہ ہم کون ہیں. اے زمین آسمان کے مالک, ساری دنیا جہان کے مالک, آپ نے پری نرسری میں پڑھی ہوگا ہمارا مذہب کیا ہے. تو یہ وہ پری نرسری کی باتیں ہیں جو ساری زندگی ہمارے مرنے تک چلیں گی, اور یہی باتیں ہمیں پریکٹیکل راستے پہ لائیں گی. تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں سوشل میڈیا پہ کام کرنے والوں کو کہ بھائی جان قرآن پروموٹ کریں, قرآن کی بات بتائیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ راستہ جو ہے وہ ہم نے ہماری قسمت میں لکھا تھا, قسمت تقدیر کا رول ہے. لیکن میں آپ کے پروگرام میں آخری ایک بات کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے صرف اچھائی ہی اچھائی ہے. اور جب تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ذرا تمہارے سامنے آتا ہے پھر تم مجھے پکارتے ہو. تو what does it mean
وہ تو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. بے شک تو بالکل. ہم ڈی ٹریک ہیں. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قوم 7 سال کھانا آسمان سے منگواتے رہے, تو جب بعد میں ڈی ٹریک ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا. بالکل. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم یہ واحد قوم ہے جن کو اغلام بازی کی وجہ سے وہ سزا ملی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروپ کے ساتھ زمین پر اترے اور اپنے پروں پر 5 بستیاں, یہ قرآن بتا رہا ہے, 5 بستیاں پہلے آسمان پر لے گئے اور وہاں سے گرائیں اور پھر اس کے اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی. تو پھر اگر اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھا جائے تو آپ نے فرمایا تھا, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, پیغام ہے کہ آپ اپنے بچوں اور بیویوں کو لے کے یہاں سے نکل جائیں, اس بستی میں عذاب آنے والا ہے, اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. بالکل. تو حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس نے پیچھے مڑ کر دیکھا, جو اس قوم کی حمایت یافتہ تھی, تو آج بھی جو لوگ ڈیڈ سی پر گئے ہیں وہاں پہ پہاڑ پہ وہ بیوی پتھر بنی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو ہر جگہ میں موجود ہیں. بالکل ایسے. تو ہم ڈی ٹریک ہوتے ہیں. یہ ہیلووین, تو ہمیں اس کو سٹاپ کرنے, بالکل ہمیں اس کو روکنے. بالکل. اور کوئی اچھی بات, حضرت علی کا ایک فرمان ہے کہ علم مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے, کافر سے بھی ملے تو لے لو. تو یہ اس پہ ہم اہتمام بھی کرتے ہیں کہ ہم کسی کی اچھی بات کو پک کرنا چاہیے, لیکن کسی کو کسی کا لال منہ دیکھ کے اپنا چپیڑا مار کے لال نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ شراز صاحب, بہت اچھی آپ نے بات کی, اور یہی ہے کہ ہمیں کاؤنسلنگ کرتے رہنا چاہیے اور ان ساری چیزوں کو, جو ہمارا کلچر ہے اس کو ہمیں لے کے چلنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم جو باہر مغربی جو کلچر ہے اس کو بالکل بھی ہمیں نہیں اپنانا چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.